اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، لاسٹ لیکچر میں ہم دیکھ رہے تھے بنی اسرائیل کی قوم نے جو غلطیاں کی تھیں اور کیسے ان کو سزا دی گئی تھی، اس کے بارے میں سارا تذکرہ چل رہا تھا۔ ابھی یہ سلسلہ آگے کے کچھ رکوع میں جاری رہے گا۔ دیکھتے ہیں ہم اگلے رکوع سے، رکوع نمبر 8۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور عیسائی اور صابی، جو کوئی اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اور اس نے نیک کام کیے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس عبارت کا مقصد صرف یہ تفصیلات دینا نہیں ہے کہ کن کن باتوں کو آدمی مانے اور کیا کیا عمل کرے تو خدا کے ہاں اجر کا مستحق ہوگا، بلکہ یہاں تو وہ طرز عمل بتایا جا رہا ہے جو یہودیوں کے اندر بھی تھا، کہ وہ سمجھتے تھے جو ہمارے گروہ سے تعلق رکھتا ہوگا وہی نجات پائے گا، یعنی کہ نجات کا اجارت دار وہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے۔ یہ ان کی خام خیالی تھی کہ ہمارے گروہ سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہوں گے نا، بس وہی جہنم سے بچیں گے اور وہ جنتی ہوں گے، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی محبوب قوم میں سے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو آج کے دور میں بھی یہ سوچ کہیں نہ کہیں پائی جاتی ہے۔ فرقہ واریت میں دیکھے تو ہر فرقہ یہ سمجھتا ہے کہ ہمارا ہی فرقہ جنتی ہے اور باقی سارے جہنم میں جائیں گے۔ اور اگر فرقہ واریت سے ہٹ کے دیکھا جائے تو ایز اے ہول مسلمانوں کو کہیں نہ کہیں یہ زوم ضرور ہے کہ وہ سمجھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب امت ہونے کی وجہ سے آخر تو ہم نے جنت میں ہی جانا ہے، ہم جو کچھ مرضی کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی وجہ سے جنت ہمیں مل ہی جانی ہے۔ یہ والی بات جو ہمارے ذہنوں میں ہے یہاں پہ بتا دیا گیا ہے، آپ یہودی ہو، عیسائی ہو، صابی ہو، جو کچھ بھی ہو، اللہ تعالیٰ آخرت کے دن پہ ایمان رکھتے ہوگے، نیک عمل کرتے ہوگے تو ان لوگوں کے لیے کوئی خوف اور غم نہیں ہے۔ یعنی کہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونا کافی نہیں ہے، ہم نے اپنے اعمال بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں والے کرنے ہیں، تبھی ہمیں آخرت میں بخشش ملے گی۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا تھا اور ہم نے تم پر پہاڑ کو بلند کیا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑو اور جو اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم بچ جاؤ۔ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جب اتنی ساری نافرمانیوں کے بعد ایک یہ بھی سزا دی گئی تھی کہ طور کے پہاڑ کو ان کے اوپر بلند کر دیا گیا تھا کہ جو عہد تم سے لیا گیا ہے اس کو پورا کرو ورنہ یہ تمہارے اوپر چھوڑ دیا جائے گا اور تم لوگ نیست و نابود ہو جاؤ گے۔ عہد یہ لیا گیا تھا کہ جو کتاب تمہیں دی گئی ہے اسے مضبوطی سے تھامنا ہے اور جو احکامات اس میں درج ہیں ان پہ عمل کرنا ہے، اور توقع کی تھی کہ اسی وجہ سے وہ تقویٰ کی روش اختیار کر سکتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاریں گے تقویٰ اختیار کرتے ہوئے۔ ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، پھر اس کے بعد تم اس سے پھر گئے تو اگر اللہ تعالیٰ کا فضل، اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ فضل اور رحمت کیا ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب نازل نہیں کیا تھا، ورنہ اس طرح کی نافرمانیوں کے بعد عذاب آتا ہے اور پوری کی پوری قوم تباہ کر دی جاتی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر بھی چھوڑ دیا تھا۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَادَةً خَاسِئِينَ، اور بلا شبہ تم جان چکے ہو کہ تم میں سے جو لوگ ہفتے کے دن میں حد سے گزر گئے تو ہم نے انہیں کہا کہ تم ذلیل ہونے والے بندر بن جاؤ۔ ہفتے کے دن کے قانون کے بارے میں ہم اگلی صورتوں میں تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے، یہاں تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ہفتے کے دن کا ایک قانون تھا کہ ہفتے کے دن کو عبادت کے لیے مخصوص کیا گیا تھا۔ اس روز کسی قسم کا دنیاوی کام حتیٰ کہ کھانا پکانے سے بھی منع کر دیا گیا تھا اور مچھلیاں وغیرہ پکڑنے سے منع کر دیا گیا تھا، لیکن ہفتے کے دن مچھلیاں ان کی نگاہوں کے سامنے پانی میں بالکل سامنے آتی ہوتی تھیں اور
دیکھیں پھر یہی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے کہ جس چیز سے روکا گیا ہے اگر وہ چیز آپ کے رینج میں بھی آ جائے تو آپ نے اس سے بچ کے ہی رہنا ہوتا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں اگر کوئی گناہ ہمارے معاشرے میں بہت عام ہونے لگ گیا تو کیونکہ سارے کرتے ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں. جو گناہ ہے وہ گناہ ہے. جس چیز کو حرام کہہ دیا جس سے منع کر دیا گیا ہے وہ ہر صورت منع ہی ہوگی. اب منع کر دیا گیا تھا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی. انہوں نے سائڈ پہ کچھ تھوڑے سے سوراخ کھودے. جب پانی اچھل کے آتا تھا ان سوراخوں میں مچھلیاں اس میں آ جاتی تھیں. پانی نیچے اتر جاتا تھا, مچھلیاں وہاں پہ رہ جاتی تھی اس گڑھے میں, اور وہ خود تو نہیں پکڑتے تھے, اگلے دن اس گڑھے میں سے مچھلیاں نکال لی جاتی تھیں. بظاہر تو ہم یہی کہیں گے نا کہ انہوں نے پکڑی تو نہیں ہے, لیکن انہوں نے کیا کیا تھا, ہیلا اختیار کیا تھا. یعنی ایک کام جس سے منع کیا گیا اس کو کرنے کا کوئی اور طریقہ. اور آج کل کے ہمارے معاشرے میں اگر ہم دیکھیں تو دین کے جو لاز ہیں ان کو توڑ کے اپنی مرضی کرنے کے لیے ہمارے پاس کئی ہیلے کئی بہانے ہوتے ہیں. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے ہماری قوم پہ بھی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر کوئی عذاب نازل نہیں کر رہا. ادروائز جس قوم نے یہ کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ ہم نے انہیں ذلیل ہونے والے بندر بنا دیا تھا. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. تو ہم نے اس کو اس دور کے لوگوں کے بعد آنے والوں کے لیے عبرت بنا دیا اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا دیا. یعنی بعد میں آنے والوں کے لیے ایک تو وہ عبرت کا نشان بن گئے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان واقعات کو پڑھ کے صرف قصے کہانیاں نہ سمجھیں, اس سے واقعتاً عبرت حاصل کریں اور یہ دیکھیں کہ کیا ہم آج کے دور میں کیا کسی اللہ تعالیٰ کے منع کیے گئے کام کو کرنے کے لیے کوئی ہیلا تو نہیں اختیار کر رہے ہیں. اور ساتھ میں کہہ دیا گیا ہے کہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا دیا. یعنی جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا تقویٰ ہے اس کے لیے یہ ایک نصیحت ہی ہے کہ ہم نے بھی ایسے ہیلے بہانوں سے بچنا ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو. اب یہاں سے گائے کا واقعہ بیان ہونے لگا ہے جس کے نام پہ سورت کا نام بھی سورت بقرہ رکھا گیا ہے, کیونکہ بقرہ عربی زبان میں گائے کو کہتے ہیں. اور جب طور پہ بلایا گیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو پیچھے جو بچڑے کو معبود بنا لیا گیا تھا وہ بچڑے کی محبت کہیں نہ کہیں ان کے دلوں میں بس چکی تھی, اور اس محبت کو نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ ایک سزا رکھی تھی کہ ان کو کہا تھا گائے ذبح کرنی ہے تاکہ ان کے دلوں سے وہ محبت بھی ختم ہو سکے. تو اب جب ان کو حکم دیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ لوگ ایک گائے ذبح کرو, تو کیا کہا انہوں نے, قالوا اتتخذونا ہزوا. یعنی اب وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا تم ہمیں مذاق کر رہے ہو, کیا تم ہمارا مذاق بناتے ہو. یعنی انہیں ایسا فیل ہو رہا ہے کہ کیونکہ ہم نے وہ گائے والا کو معبود بنایا تھا تو شاید ہم سے یہ بات مذاق میں کی جا رہی ہے. تو اس پہ کیا کہہ رہے ہیں حضرت موسیٰ, قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. اور یہ دعا بھی ہمیں لازمی چاہیے کہ ہم یاد کریں اور پڑھتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے کہ ہم کہیں جاہلوں میں سے نہ ہو جائیں. یعنی وہ کہنا چاہ رہے ہیں میں کیوں آپ سے مذاق کروں گا, میں تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں کہ میں اس قسم کا مذاق کروں. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی. اب وہ پوچھ رہے ہیں, انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے واضح کر دے کہ وہ کیسی ہو. اصولاً تو دیکھیں جب انہیں کہہ دیا گیا ہے کہ گائے ذبح کرو, اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا ہے کہ گائے ذبح کرو, تو ٹھیک ہے واضح ہے گائے ذبح کرنی ہے, آپ ایک گائے لیں اور اس کو ذبح کریں. لیکن انہوں نے کیا کیا, انہوں نے بال کی کھال اتارنا شروع کر دی کہ وہ کیسی ہونی چاہیے. قال انه يقول انها بقرة لا فريد ولا بكر. موسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً وہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ بچیا ہو, یعنی کہ بہت زیادہ بوڑھی بھی نہیں چاہیے اور زیادہ بچی بھی نہیں ہونی چاہیے. اوانم بینا ذالکا کہ جوان عمر کی ہو ان کے درمیان میں. فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ لہٰذا تم کرو جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے. اب واضح بھی کر دیا, نہ زیادہ بوڑھی ہونی چاہیے نہ زیادہ چھوٹی ہونی چاہیے اور درمیان کی عمر کی ہو, اور اب جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے نا وہ کر دو. تو اب یہاں تک بھی بات پوری ہو چکی ہے, لیکن ان کی تسلی ابھی بھی نہیں ہو رہی کیونکہ وہ چاہتے تھے ہم سوال جواب اس طرح کریں شاید ہم سے یہ حکم ٹل ہی جائے کسی طرح. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونہا. اب پوچھ رہے ہیں آپ ہمیں اپنے رب سے دعا کر کے بتائیں, ہمیں واضح کر دیں اس کا رنگ کیسا ہو.
کالا انہ یقول انہا بقرۃ صفراء، اب کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ وہ جو گائے ہونی چاہیے نا وہ زرد رنگ کی ہونی چاہیے، فاقع لونھا تسر ناظرین، کہ وہ زرد رنگ کی چمکنے والی ہو اور دیکھنے والے کو خوش کر دے۔ اب اس قسم کے سوالات سے وہ اپنے لیے ہی کمپلیکیشنز بڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔ اب یہاں تک بھی بات ہو تو پوری گئی تھی، اب وہ پھر کہہ رہے ہیں قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہ اب کیا پوچھ رہے ہیں، آپ دعا کریں اپنے رب سے کہ وہ واضح کر دے کہ وہ کیسی ہو۔ ان البقرہ تشابہ علینا، کہ ہمارے لیے نا وہ گائے تھوڑی نا متشابہ ہو گئی ہے، کوئی شبہ میں پڑ گیا ہم کہ کس قسم کی ہونی چاہیے۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اب یہاں جو انہوں نے یہ بات کی ہے نا کہ یقیناً اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم ضرور اپنے مقصد تک پہنچ جائیں گے۔ اب یہاں جو انہوں نے کہا انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور مقصد تک پہنچنے والے ہیں، اس کہا یہ جاتا ہے، مفسرین کہتے ہیں اس انشاءاللہ کی وجہ سے انہوں نے جو ہے نا بعد میں یہ عمل کر لیا تھا، گائے ذبح ہو گئی تھی، ورنہ جو ان کے آثار تھے، جو سوال و جواب کا طریقہ کار تھا، نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسا کریں گے۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث، اب یہاں پہ ان کو پھر مزید وضاحت کی جا رہی ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہو کہ نہ ہل جوتی ہو، نہ زمین میں ہل چلاتی ہو، نہ کھیتوں کو پانی دیتی ہو، مسلمات لا شیاۃ فیہا، کہ صحیح سالم ہو، کوئی اس میں داغ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ قالوا الآن جئت بالحق، اب یہاں پہ انہوں نے کہہ دیا ہاں اب تم حق لے کے آئے ہو۔ فذبحوها وما كادوا يفعلون، پھر انہوں نے ذبح کیا اس کو اور قریب تھا کہ وہ نہیں کرتے، یعنی اب فائنلی اتنے کوسچنز کے بعد انہوں نے ذبح کر دی گائے، لیکن نظر نہیں آ رہا تھا، قریب نہیں تھا کہ وہ ایسا کرتے، ان کی جو طریقہ کار تھا اس سے لگ نہیں رہا تھا کہ وہ ایسا کر لیں گے۔ اور یہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ بعد میں اس قسم کی جو اس اسپیسیفیکیشن کی گائے تھی بڑی مشکل سے ایک خاتون سے ملی تھی اور اس نے منہ مانگی قیمت میں دی تھی، یعنی کہ اگر 1,00,000 کی گائے ہوگی تو ان کو کافی مہنگی، اب میں نہیں کہہ سکتی کتنی، لیکن اس سے کئی گنا مہنگی اس نے اپنے منہ مانگی قیمت پہ دی تھی ان لوگوں کو۔ تو اگر اتنے سارے کوسچنز میں نہ پڑتے، جب حکم آیا گائے ذبح کرو تو وہیں گائے ذبح کرنے والے حکم کو مان لینا چاہیے تھا۔ اچھا، اس سارے واقعے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے دین کے بارے میں سوال نہیں کر سکتے، ہمیں چاہیے جہاں ہمیں اپنے دین کے معاملے میں کوئی کنفیوژن ہے، ہم کسی بات کو سمجھ نہیں پا رہے، وہاں سوال کریں، لیکن اگر دین کا کوئی معاملہ ہمارے اوپر واضح ہو چکا ہے، پھر اس کی تحقیق، اس کی چھوٹے چھوٹے معاملات کے اندر گھسے چلے جانا یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اس وقت کو یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا، پھر ایک دوسرے سے اس بارے میں جھگڑا کرنے لگے، اور اللہ تعالیٰ اس کو نکالنے والا تھا جو تم چھپاتے تھے۔ یعنی یہ اسی وقت کی بات ہے جب یہ گائے ذبح کرنے کا واقعہ ہوا نا، اس وقت ایک شخص کا قتل ہو گیا تھا اور یہ نہیں پتہ چل رہا تھا کہ قتل کس نے کیا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو کچھ تم لوگ چھپا رہے تھے، کس نے قتل کیا، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا تھا۔ آپس میں وہ لوگ جھگڑا کر رہے تھے، تم نے کیا، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ آپس میں جھگڑا کرتے تھے، لیکن جو کچھ تم چھپا رہے تھے میں وہ بھی جانتا تھا۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، چنانچہ ہم نے حکم دیا کہ اس لاش کو، اس گائے کا کوئی ٹکڑا مارو، اس طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ یعنی اس کے بعد یہ حکم دیا گیا تھا کہ اب یہ جو گائے ذبح ہوئی ہے نا، اس کا ٹکڑا مردہ کے جسم پہ لگاؤ، وہ اٹھے گا، وہ زندہ نہیں ہوا تھا، یعنی چلنے پھرنے نہیں، وہ اٹھا، اس نے اپنے قاتل کا نام لیا اور وہ دوبارہ مر گیا۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک یہ چیز بھی دکھا دی وہاں کے لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پہ کیسے قدرت رکھتا ہے۔ اور یہاں میں ایک چھوٹی سی بات واضح کرتے چلوں، جب جیسے آج کے دور میں اگر ہم ٹیکنالوجی کو دیکھتے ہیں، ہم ایک ملک میں بیٹھے دوسرے ملک کے لوگوں سے ویڈیو کالنگ پہ بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ چیز ایک حیرت انگیز نہیں لگتی ہے، لیکن اگر آج سے 2 جنریشن پیچھے کے لوگ دنیا میں آ کے دیکھیں نا یہ ساری ٹیکنالوجیز، تو وہ بڑے حیران ہو جائیں کہ یہ سب کیا چل رہا ہے۔ اسی طرح آج کے دور
میں ہم کیونکہ تعلیم کافی حاصل کر چکے ہیں، قرآن کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیں نالج ہے، تو ہمیں یہ بات کا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ اٹھانا ہے. لیکن جب شروع میں یہ احکامات ایسے آتے تھے تو لوگ حیران ہوتے تھے یا اس بات کو تسلیم نہیں کرتے تھے کہ مرنے کے بعد کیسے دوبارہ اٹھایا جا سکتا ہے. تو اس وقت اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی مثالوں کے ذریعے دکھایا کرتے تھے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ایک انسان کو مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پہ قدرت رکھتا ہے. اور یہاں پہ بھی یہ مثال ایسی ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو یہ دکھایا کہ اس طرح اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پہ طاقت رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ نشانیاں دکھا رہا ہے تاکہ تم سمجھ سکو. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ پتھروں کی طرح یا سختی میں اس سے بھی بڑھ کر ہو گئے، اور بے شک پتھروں میں سے یقیناً کچھ وہ ہیں جو پھوٹ نکلتی ہیں اس میں سے نہریں. یعنی اب بتایا جا رہا ہے کہ اس سارے معاملات کے بعد بتا رہے ہیں کہ ان کے دل پتھروں کی طرح سخت ہو گئے تھے، کوئی بات تسلیم کرنے پہ آ ہی نہیں رہے تھے. لیکن اب یہ کہا ہے کہ پتھر میں سے بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، اور یقیناً ان میں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو اس کے اندر سے پانی نکل آتا ہے، اور بے شک ان میں سے ہیں جو یقیناً اللہ تعالیٰ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس سے ہرگز بے خبر نہیں ہے جو تم عمل کرتے ہو. یہاں بتا دیا گیا کہ ایک تو بنی اسرائیل کے دل سخت ہو گئے تھے کہ ہدایت قبول کرنے کی طرف آ ہی نہیں رہے تھے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پتھر بھی اتنے سخت ہونے کے باوجود کہیں اس میں سے پانی نکل پڑتا ہے، کہیں اللہ کی خشیت سے لرز جاتے ہیں، کہیں چشمے پھوٹ پڑتے ہیں. اور ایک آپ کے دل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ کی باتوں کی طرف مائل ہی نہیں ہو رہے ہیں، اور یہ نرم ہی نہیں پڑ رہے ہیں. اب جو آیت آ رہی ہے یہاں پہ 9 مسلموں سے خطاب ہو رہا ہے. افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون. تو کیا تم طمع رکھتے ہو کہ وہ تمہارے لیے ایمان لے آئیں گے، حالانکہ یقیناً ان میں سے ایک گروہ وہ ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کا کلام سنتا تھا، پھر اس کے بعد اس کو بدل دیتے تھے. وہ اسے سمجھ لیتے ہیں اور وہ جانتے ہیں. یہ خطاب 9 مسلموں سے ہو رہا ہے جو مدینے میں نئے نئے مسلمان ہوئے تھے. قریب کے زمانے میں انہوں نے یہودیوں سے ہی تو سنا تھا یہ ساری باتیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے کان میں پہلے نبوت، کتاب، ملائکہ اور شریعت، یہ سارا کچھ یہودیوں کی طرف سے جب آیا ہے تو اب ان کو تو توقع یہی ہے نا کہ یہ لوگ تو پہلے سے آسمانی کتابوں کو مانتے ہیں، تو ان کو تو جلدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آنا چاہیے تھا. تو اب انہیں کہا جا رہا ہے کیا آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ ایمان لے آئیں؟ یہ تو وہ لوگ ہیں، ان میں سے کچھ گروہ ایسے ہیں جو جب حضرت موسیٰ ان کی قوم میں موجود تھے یہ تب بھی اللہ تعالیٰ کا کلام سن کے اس کو بدل دیتے تھے. جیسے ابھی ہم نے پیچھے دیکھا، کہا جاتا تھا ہتاتن کہتے ہوئے آپ نے مسجد میں داخل ہونا ہے، تو وہ ہنتاتن کہتے ہوئے جاتے تھے. اور پھر ایک آگے سورۃ بقرہ میں ہی ہم دیکھیں گے جب کہا جاتا تھا آپ کہیں سمعنا و اطعنا، کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. تو یہ حضرت موسیٰ کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے آپ ایسے کہیں، تو وہ کہتے ہوتے تھے ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی. تو وہ لوگ تھے جو کلام کو سن کے اس کو بدل دیا کرتے تھے، اس میں وہ کلام کو جانتے بوجھتے ہوئے اس میں تحریف کیا کرتے تھے. یہاں پہ ذرا تھوڑا سا رک کے سوچیں کہ آج کے دور میں بھی ایسا نہیں ہو رہا. اور اکثر بعض اوقات قرآن حدیث کو اچھے طریقے سے جاننے والے بھی اس کی تفسیر، اس کی ایکسپلینیشن اس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ قرآن کے مطلب کو بدل رہے ہوتے ہیں. اور اللہ کے علاوہ اگر غیر اللہ سے کوئی مدد ثابت کر رہا ہوتا ہے تو وہ بھی قرآن سے ہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور احادیث سے. اور کہا گیا ہے کہ قبروں کو پکا نہ کریں، ان کے اوپر عمارتیں نہ بنائیں. تو جو یہ کام کرتے ہیں اس کو بھی وہ ثابت کرتے ہیں قرآن اور حدیث سے ہی. تو جب وہ ایسا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ قرآن اور حدیث کے ہی ترجمے کو کے اندر تفاسیر میں کچھ اس طرح کی باتوں کی وضاحتیں ایڈ کر دیتے ہیں کہ اس کو اپنے اصل مقصد سے ہٹا دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بات کے مطلب کو کسی دوسری طرف لے جاتے ہیں. تو یہی کچھ تو پہلے علماء کر رہے تھے جن کے بارے میں یہ ساری بات آ رہی ہے. یہی کچھ تو علماء یہود کرتے تھے، سب کچھ جانتے تھے، ساری تعلیمات کو جانتے تھے، پھر بھی اس کے اوپر عمل کرنے پہ نہیں آ رہے تھے. ہم نے یہاں غور کرنا ہے کہ کیا ہم تو نہیں ایسا کر رہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب وہ
ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لائے ہیں. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. اب یہاں پہ دیکھیں کیا بات کر رہے ہیں. وہ ایمان والوں سے مل کے تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں. تو جب ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان نہیں لائے ہیں تو اپنے بعض لوگوں کے ساتھ جاتے ہیں, تنہا ہوتے ہیں, تو کہتے ہیں کہ تم انہیں وہ باتیں کیوں بتاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کھول رکھی ہیں تاکہ وہ تمہاری رب کے پاس تم سے جھگڑا کریں. تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ یعنی اب ان یہودیوں سے بات ہو رہی ہے. جب ایمان والوں کے پاس تو وہ کہہ دیتے تھے ہم ایمان لائے ہیں, لیکن کبھی اگر وہ غلطی سے یہ بول دیتے تھے کہ ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نشانی ہم نے بھی کتاب میں پڑھی تھی اپنی تورات میں, تو اکیلے میں وہ کہتے ہیں آپ نے تو تورات میں پڑھ لی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی نشانیاں, یہ بات مسلمانوں کے سامنے نہ کریں. ہمیں پتہ ہے یہ بات آپ ان کے سامنے نہ کریں. اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ اس کو آپ کے خلاف ایک دلیل کے طور پہ پیش کریں گے کہ ان کو پتہ تھا اور یہ جان کے ایمان نہیں لاتے تھے. اور آج کے دور میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو پتہ ہے کہ کون سا احکام قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں ہے, اس کو گھما پھرا کے شریعت میں لایا گیا ہے. تو ایسی چیزوں کو عوام کے سامنے بیان نہیں کیا جاتا کہ یہ باتیں سامنے نہیں کرنی ہیں, کیونکہ اس سے ان کے اپنے پول کھل رہے ہوتے ہیں. تو ہم سب کے بارے میں تو نہیں, کم از کم ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ ضرور لینا چاہیے کہ اب پرسنلی ہم کچھ ایسا تو نہیں کر رہے کہ دین کا کوئی احکام ہمیں پتہ ہے لیکن ہم اس کو صرف اس وجہ سے واضح نہیں کر رہے ہیں کہ اس پہ ہمیں بھی نہ عمل کرنا پڑ جائے یا یہ ہمارے لیے مشکل کا باعث نہ بن جائے کہ اللہ کو پتہ ہو کہ اس کو تو یہ احکام پتہ بھی ہے اور یہ پھر بھی اس پہ عمل نہیں کر رہا. تو انڈیویجولی ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ ضرور لینا چاہیے. اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون. کیا وہ نہیں جانتے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں. یعنی ایسا کر کے کبھی ایمان والوں کے سامنے ایمان کا ظاہر کرنا اور پیٹھ پیچھے یہ اپنے ساتھیوں کو جا کے کہنا کہ ہم تو ایمان نہیں لائے ہیں, یہ سب کر کے کیا ان کو نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے وہ جو کچھ چھپا بھی رہے ہیں اور وہ جو ظاہر بھی کر رہے ہیں. یہ جو منافقت ہے, نیک لوگوں کے ساتھ نیک ہو جانا اور اپنی مرضی کے جہاں کام کرنے کا دل کرنا ہے وہاں اپنے لوگوں میں آپ نے اپنے جیسا ہو جانا ہے, یہ سب کرتے ہوئے اپنے اندر یہ دوگلی پالیسی, میلاد کی محفل میں آپ نے میلاد والا گیٹ اپ میں چلے جانا ہے اور کانسرٹ میں جاتے ہوئے آپ نے جینز شرٹ میں چلے جانا ہے. تو یہ جو منافقت, یہ دوگلا پن ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آپ ظاہر بھی کریں, جو کچھ آپ چھپا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کو سارا کچھ پتہ ہے. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا آمَنِّيَ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. اور ان میں سے کچھ ان پڑھ بھی ہیں جو کتاب کا علم ہی نہیں رکھتے سوائے چند آرزوؤں کے, اور اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ گمان کرتے ہیں. اب یہاں پہ امی کی بات ہو رہی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن کا علم تو کوئی نہیں رکھتے, امی ہیں, ان پڑھ ہیں اس معاملے میں, لیکن بس اپنے وہم و گمان میں اپنی آرزوؤں کے مطابق, جیسا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج کے دور میں اگر ہم قرآن کا علم نہ رکھیں, بس یہی کہتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑا رحمان ہے, بڑا رحیم ہے, 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے, بس اللہ تعالیٰ نے بخشنا ہی بخشنا ہے, عمل کچھ نہیں کرنا ہم نے, صرف اللہ تعالیٰ سے بخشش کی امید رکھے جانی ہے. آپ دیکھیں پریکٹیکل لائف میں بھی اگر آپ پیپر دیتے ہیں نا تو خالی پیپر پہ کبھی نمبر نہیں ملیں گے, لکھنا کچھ پڑے گا, آپ کچھ تیاری کریں گے تو آپ کو اس کے نمبر ملیں گے. اور یہاں ہم آخرت کے اتنے بڑے امتحان کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ خالی پرچہ جا کے اللہ تعالیٰ کو دے دیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی امید لگا کے بیٹھ جائیں. ہمیں بھی تو اعمال کرنے ہیں, ہمیں بھی تو اپنے فرائض پورے کرنے ہیں, اور کیا کیا ذمہ داریاں ہمارے اوپر ہیں, اس کے لیے یہ قرآن ہی تو ہے ہمارے پاس, کتاب ہماری. تو ہمیں چاہیے ہم اسے پڑھیں, اس سے استفادہ حاصل کریں اور اپنی آخرت کی فکر کریں, اپنی آخرت کو بنانے کی کوشش کریں. اور ایک اور بات یہاں پہ میں واضح کر دوں, ہم دنیاوی تعلیم میں فزکس, کیمسٹری, بایو ہر چیز پڑھ جائیں گے اور جا کے اللہ کو یہ کہیں گے کہ قرآن عربی میں تھا ہمیں سمجھ نہیں آئی, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ بخشش ہو سکے گی؟ کہ ایک بچہ جو میتھ, بایو, فزکس کے فارمولاز کو تو سمجھ سکا لیکن وہ قرآن کی عربی یا لکھے ہوئے ترجمے کے ساتھ موجود قرآن پاک کو پڑھ کے سمجھ نہیں سکا, کسی کی گائیڈ لائن نہیں لے سکا. باقی ساری تعلیمات کے لیے ہم کالج, یونیورسٹیز جا سکتے ہیں, لیکن قرآن کی تعلیم کے لیے نہ ہم ٹائم نکال سکتے ہیں, نہ کوئی استاد دیکھ سکتے ہیں, نہ اس کے لیے کوئی ایفرٹ کر سکتے ہیں. تو یہ
بڑی ہی ہم لوگوں کے لیے شرم کی بات ہوگی، اور میرا نہیں خیال کہ اس کے بعد کوئی ہمارے پاس جواز ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی شفاعت کرانے کا کہ ہم اپنی طرف سے تو پوری دنیا میں کوئی ایفرٹ کر کے ہی نہیں آئے۔ تو یہاں رک کے ذرا سوچیں کیا کر رہے ہیں ہم اپنی آخرت کی تیاری کے لیے، کیا کچھ کیا ہے ہم نے، اور کیا منہ لے کے جانا ہے ہم نے اللہ تعالیٰ کے حضور، وہاں کیا پیش کرنے ہیں اعمال اپنے۔ اللہ تعالیٰ کو، آخرت کو، اپنی قبر کو، آخرت کے دن کو یاد کرتے رہا کریں، کیونکہ اللہ کی یاد، اللہ کا خوف، اللہ سے محبت، یہی وہ چیزیں ہیں جو ہمیں آخرت کی تیاری کی طرف لے کے جا سکتی ہیں۔ ورنہ یہ دنیا کی 4 دن کی زندگی میں جب ہم کھو جاتے ہیں نا تو ہمیں آخرت کا سوچنے کا وقت بھی نہیں ملتا۔ امید ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے حق بات کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔